اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز چھٹے پارے کا دوسرا رکوع مکمل کریں گے۔ چلیے نکال لیجیے اپنا سبق۔ یسألک اہل الکتابی، تجھ سے پوچھتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم، کہ تو اتارے ان پر، کتابا من السماء، کتاب آسمان سے لکھی ہوئی، فقد سألوا موسیٰ، سو مانگ چکے ہیں موسیٰ سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑی چیز، فقالو، کہا ہم کو، ارین اللہ جہرتن، دکھا ہم کو اللہ کو بالکل سامنے، فاخذتہم الصاعقۃ، سو آ پڑی ان پر بجلی، بظلمہم، ان کے گناہوں کے باعث، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا بچڑے کو، من بعدی، بعد کچھ نشانیوں کے، ما جاءتہم البینات، کہ پہنچ چکی تھی ان کے پاس روشن دلیلیں، فعفونا عن ذالک، پھر ہم نے وہ بھی ان کو معاف کر دیا، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا صریح غلبہ یا کامیابی۔ اب یہاں پر یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ یہودیوں کے کچھ سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی، اسی طرح کی ایک کتاب آپ بھی آسمان سے لے کے آئیں، اور اگر آپ نے ایسا کر لیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر ان لوگوں کا یہ مطالبہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتے تھے یا ان کی یہ کوئی ایک شرط تھی، بلکہ کیا تھا کہ یہ ضد اور ہٹ دھرمی ضد تھی کہ کوئی نہ کوئی عذر کرتے ہی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا اور ان کی تسلی کر دی کہ در حقیقت یہ قوم ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو ستاتی ہی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بڑے سے بڑی حرکت کرنے پر بھی دل نہیں ان کا ڈرتا۔ تو ان کے جو آباء و اجداد تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ کیا بات تھی؟ پیچھے پڑھا ہے نا آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلم کھلا دکھایا جائے۔ ان کی گستاخی پر آپ کو یاد ہے نا، میں نے پورا واقعہ آپ کو بیان کیا ہے پیچھے تفسیر میں، کہ آسمان سے بجلی آئی اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر اتنی اللہ تعالیٰ کی روشن دلیلیں، نشانیاں پہنچ چکنے کے باوجود بھی انہوں نے بعد میں کیا کیا تھا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سب کے ہونے کے باوجود ہم نے کیا کیا؟ عفو درگزر سے کام لیا۔ اگر ہم عفو درگزر سے کام نہ لیتے تو کیا کرتے؟ اس قوم کو، پوری کی پوری قوم کو مٹا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، پھر بھی ان کی معافی ہوئی۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے اٹھایا ان پر کوہ طور، پہاڑ کو، بمیثاقہم، قرار لینے کے واسطے، وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور کہا ہم نے کہ داخل ہو جاؤ دریا میں، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا لہم لا تعتوا، اور ہم نے کہا کہ زیادتی مت کرو، فی السبت، ہفتہ کے دن میں، واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور لیا ہم نے ان سے قول مضبوط، گاڑھا۔ یہ قصہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ توریت کی شریعت جو ہے نا، وہ تو ہمارے سے نہیں مانی جاتی، بڑے سخت احکامات ہیں، اور اس کو انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ پہاڑ جو طور تھا وہ اٹھا کے ان کے سروں پر معلق کر دیا اور آگے آگ لگا دی۔ تو پیچھے کیا ہوا؟ اگر آگے بڑھیں گے تو آگ میں جائیں گے، اور اگر وہیں کھڑے رہے تو پہاڑ کے نیچے کچل دیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جب انہوں نے مان لیا تو پھر یہ عذاب ان سے ہم نے ہٹا بھی دیا۔ پھر جب ان کو ایک شہر میں داخل ہونے کو کہا کہ ایلیا شہر میں جاؤ، تو نہایت عاجزی سے، اطاعت خداوندی کے جذبے سے، سرشار سر جھکائے ہوئے جانا۔ پھر ایک اور حکم یہ دیا تھا کہ ہفتے کے دن یہ مچھلیاں نہ پکڑنا، وہ آپ کو یاد ہے نا پورا قصہ، کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنی منع تھی، تو اس پہ بھی ان لوگوں نے زیادتی کی۔ ہفتے کے دن انہیں کہیں جو ہے وہ ہود بنا کے قید کر لیتے تھے، اور اتوار کو جا کے ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کئی دفعہ مضبوط عہد لیا، لیکن انہوں نے ایک کر کے ہر طرح کی احکامات کی خلاف ورزی کی اور ہمارے عہد کو توڑ ڈالا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر دیا، اور آخرت میں بھی ان کو بدترین سزا بھگتنی ہوگی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کو جو سزا ملی سو ان کی عہد شکنی پر، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور منکر ہونے پر اللہ کی آیتوں سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور خون کرنے پر پیغمبروں کا ناحق، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ بات کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، بل طبع اللہ علیہا، نہیں بلکہ اللہ نے مہر کر دی ہے، بکفرہم، ان کے دلوں پر کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، سو ایمان نہیں لاتے مگر کم، وبکفرہم، اور ان کے کفر پر، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر۔
اب دیکھیے کہ یہ جو دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، کہ یہ لوگ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑنے والے، عہد چکنی کرنے والے، پیغمبروں کا ناحق خون کرنے والے، اور پھر یہ کہنے والے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر ہی مہر لگا دی کہ پھر یہ بھی کچھ بھی نہ سمجھ پائیں، کچھ بھی نہ کر پائیں۔ کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے نا، اپنے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، تو کہتے تھے تم جو مرضی بول لو، ہمارا دل غلاف میں ہے، تو وہ تمہاری کوئی بات اس تک پہنچنے والی نہیں ہے۔ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو شرارتیں تھی، جو جھوٹے دعوے تھے، اور نبیوں کو جو قتل کرنا تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام پہ جو اتنا بڑا انہوں نے بہتان باندھا، تو اس سارے کے سبب ان سے جو ہے دنیا میں بہت ساری چیزیں جو حلال تھیں وہ ان پہ حرام کر دیں، اور وہ بھی آگے اسی رکوع میں آپ پڑھیں گے، اور پھر ان سے سمجھ بوجھ کی قوت ہی چھین لی، کیونکہ انہوں نے ہر بار عہد کیا اور توڑ دیا، ہر بار عہد کیا اور توڑ دیا۔ اگلی آیت جو ہے وہ بھی ان کے جو ہے وہ ناپاک عزائم کی ترجمانی کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اور ان کے کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، جو رسول تھا اللہ کا، وما قتلوه، اور نہ اس کو قتل کیا انہوں نے، وما صلبوه، نہ اس کو سولی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی، یعنی مشتبہ صورتحال پیدا کر دی گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں، فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کو اس کی کوئی خبر، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، لیکن چل رہے ہیں اپنی اٹکل پر، زن پر، گمان پر، وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور اس کو قتل نہیں کیا بے شک، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف، وکان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہے زبردست حکمت والا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے، إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ، سو عیسیٰ پر یقین لائیں گے، قبل موتی، اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ان پر وہ گواہ ہوگا۔ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ، کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے اس رسول یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی کہ نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی چڑھایا، بلکہ کیا کیا کہ ان کے لیے یہ بات شبہ میں ڈال دی گئی۔ قصہ یوں ہوا تھا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے، تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے دستہ کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا نا، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ اب 4000 یہودیوں نے آپ مکان کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ باہر نکلے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے، جنت میں نبی کا مجھے ساتھ ملے۔ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو آپ نے اس کو اپنا کرتا امامہ عطا کیا، اور اس پر آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشابت ڈال دی گئی۔ جب وہ باہر نکل کر آیا تو یہود اسے پکڑ کے لے گئے، سولی چڑھایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ یہ میں نے آپ کو تفسیر قرطبی سے کچھ بتایا ہے۔ ایک اور تفسیر میں اس طرح ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ یہودیوں نے، تفسیر مظہری میں جو ہے وہ دوسرا واقعہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ بعض روایات میں یہودیوں نے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے واسطے بھیجا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مکان میں نہ ملے، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اور یہ شخص جب گھر سے نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا، تو یہود یہی سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہے، تو اپنے ہی آدمی کو لے جا کے قتل کر دیا۔ بہرحال اس میں جو بھی صورت پیش آئی ہو، دونوں میں گنجائش ہے کہ قرآن کریم نے کسی خاص صورت کو تو متعین نہیں فرمایا، حقیقت حال کا علم تو بے شک اللہ ہی کو ہے، البتہ قرآن نے اس جملے اور دوسری تفسیری روایت سے یہ قدر ضرور نکالا ہے کہ یہود و نصارہ کو زبردست مغالطے میں ڈال دیا گیا۔ حقیقی واقعہ بہرحال ان سے پوشیدہ ہی رہا، اور اپنے اپنے گمان اور قیاس کے مطابق انہوں نے طرح طرح کے دعوے شروع کر دیے، اس طرح ان کے آپس میں اختلافات ہی پیدا ہو گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ کچھ لوگوں کو ہوا کہ انہوں نے تھوڑا انہیں یہ ٹینشن ہوئی کہ انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو اپنے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ مقتول کا جو چہرہ تھا وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے مشابہ ہے، لیکن باقی جسم ان کی طرح نہیں ہے، تو اگر یہ مقتول
مسیح علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو مسیح علیہ السلام کہاں ہے؟ گویا وہ شبے میں ہی پڑے رہیں گے قیامت تک۔ اور وکان اللہ عزیز حکیمہ، یعنی اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، قدرت والا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیں یہود لاکھ دفعہ قتل کے منصوبے بناتے ہیں، لیکن جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو اس کی قدرت اور غلبے کے سامنے ان کے منصوبوں کی پھر کوئی حیثیت نہ رہی۔ وہ مادہ پرست انسان جو صرف دنیاوی چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہے، تو انہیں تو یہ سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ پھر آخر میں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق جو لوگ باطل خیالات رکھتے ہیں، یعنی یہود، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو کچھ ہمارا خیال تھا وہ سب باطل تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک جو تفسیر ہے اس کے خلاصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود اپنی موت سے چند لمحے بیشتر جب عالم برزخ کو دیکھ لیں گے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے، اگرچہ اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے حق میں نافع نہیں ہوگا۔ جیسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے ایمان کہا کہ میں ایمان لایا رب موسیٰ و ہارون پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ غرق ہونے کا وقت تھا۔ بہرحال دوسری جو تفسیر ہے وہ صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت جو ہے اس نے اسی کو اختیار کیا ہے، وہ ہے کہ نبی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت کوئی یہودی بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جو ان پر ایمان نہ لائے، یعنی کچھ یہودی ایمان لے آئیں گے نا تو جو نہیں لائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، سب کے سب کو۔ اور جو زمین پہ یہ جو یہودی ہوں گے کسی چٹان پتھر درخت کی اوٹ لینا بھی چاہیں گے تو وہ خود بول دے گا اور پھر ان کو چن چن کے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے نا صحیح الاعتقاد نصارہ سارے ہو جائیں گے، یعنی وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور یہود میں جو مخالفت کریں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے، باقی یہودی جو بچیں گے جو مخالفت سے بچیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس وقت کفر اپنی تمام قسموں کے ساتھ دنیا سے فنا کر دیا جائے گا اور زمین پر صرف اسلام ہی کی حکمرانی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم ایک عادل حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے، اور وہ دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور اس وقت عبادت صرف پروردگار عالم کی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت بھی پڑھ لو جس میں اس حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ ان پر موت سے پہلے ایمان لے آئے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، اور 3 بار آپ نے ان الفاظ کو پھر دہرایا۔ اس تفسیر کی بنا پہ بھی بہرحال یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں ہوئی، بلکہ قیامت کے قریب جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے تو ان کے نزول سے اللہ جل شانہ نے جو حکمتیں وابستہ کر رکھی ہیں وہ حکمتیں پوری ہو جائیں گی، تب اس زمین پر ہی ان کی وفات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت یعنی قرب قیامت کی ایک علامت ہوں گے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جو خبر دی گئی ہے وہ قیامت کے قریبی زمانے میں نازل ہوں گے، ان کا آنا قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ پھر یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا، پھر قرب قیامت میں نازل ہو کر یہود پر مکمل غلبہ پانا، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا اپنی طرف، رفع کے لفظ استعمال ہوا ہے نا، اٹھا لیا، زندہ اٹھایا اپنی طرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں متواتر ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام یعنی قیامت سے پہلے دنیا میں نازل ہونے کی خبر جو ہے وہ آپ کی متواتر احادیث سے بھی ملتی ہے۔ پھر ہمارا ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، ابھی شاید پچھلے لیکچر پہ ہی ہم نے پڑھا تھا نا، آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ بھی قطعی اور اجماعی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور قطعی طور پر ہوگا، یہ بات کنفرم ہے۔ جو شخص اس عقیدے کا نہ قائل ہو وہ منکر ہے، کافر ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔
تو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کی تھی بہت سی چیزیں، پاکیزہ چیزیں، وَأُحِلَّتْ لَهُمْ جو ان پر حلال تھی، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اس وجہ سے کہ وہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت زیادہ۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہودیوں پہ میں نے پیچھے بھی آپ پڑھ آئے ہیں کہ بہت سی چیزیں پاکیزہ جو تھی وہ انہوں نے خود اپنے اوپر حلال جو چیزیں تھیں وہ حرام ٹھہرا لی تھی۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک منت مانی تھی، تو اونٹ کا دودھ اور گوشت کھانے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس درد سے نجات دے دے گا۔ تو وہ انہوں نے منت کے طور پہ، نظر کے طور پہ چھوڑی، اور پھر دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے بھی چھوڑی، پھر ایک وہ ان میں یہ رائج ہی ہو گیا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ اس کو وہ حرام ہی سمجھتے رہے۔ پھر اس طرح یہودیوں پہ ان کے جو انہوں نے بار بار عہد کیے اور اپنے عہد کو وہ توڑتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حلال چیزیں بھی ان پر حرام ٹھہرا دی تھی۔ جیسے یہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ چربی لگی ہوئی جو وہ بھی ان کے لیے حلال نہیں تھی۔ پھر اسی طرح وہ ناخن والے جانوروں کا بھی کچھ اس طرح سے حساب تھا۔ پھر وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ ان پر حرام، یعنی انہوں نے جتنی شرارتیں یا جتنی آپ کہہ لینا کہ وہ گناہوں پہ دلیر تھے نا، تو اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ان پر شریعت بھی سخت رکھی تاکہ ان کی سرکشی ٹوٹے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخالفت کرنا، حضرت مریم پر تہمت لگانا، نزول جو ہے وہ توریت کے بعد اس کے احکامات کو نہ ماننا، یہ ساری چیزیں جو تھی یہود میں بدرجہ عتم پائی جاتی تھیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انادن یا بغض یا ضد کے طور پہ نہ ماننا، جو قرآن پاک سب کتابوں سے افضل ہے اس پر کفایت نہ کرنا، تو اب ان کی اس قسم کی ناشائستہ حرکات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ تعجب مت کریں، ان کی تمام حرکات چھوٹی بڑی اگلی پچھلی ہمیں خوب معلوم ہیں۔ آگے چلیے، وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا اور اس واسطے کے سود لیتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ اور ان کو ممانعت ہو چکی تھی اس بات کی، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو ان میں ہے کس قسم کا عذاب، عذاب دردناک، علیمہ ہوتا ہے دردناک عذاب۔ دیکھیے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہود کی اگلی پچھلی ساری سخت سخت شرارتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نا، اور سب سے زیادہ کیا بات تھی کہ ان کی سرکشی اور ان کا گناہوں پر دلیر ہونا ظاہر ہے۔ تو اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی واقعے میں نے ان کے لیے شریعت بھی سخت رکھی۔ شریعت کیوں سخت رکھی؟ کہ ان کی، جیسے میں نے پچھلی آیت میں بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بہت ساری جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام ٹھہرائیں، تو شریعت میں سختی اس لیے رکھی کہ ان کی سرکشی ٹوٹے۔ تو دیکھیے سرکشی توڑنے کے لیے ان کے گناہوں کو پہ جو یہ دلیری اختیار کرتے تھے اور پھر ایک سے زائد شرارتیں کرتے تھے، یعنی ہر جو برائی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ ساری کی ساری اپنے اندر بدرجہ عتم اکٹھی کیا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شریعت بھی سخت رکھی، اور شریعت سخت رکھی جیسے میں نے پچھلی آیتوں میں بھی بتایا ہے کہ یہ کیا 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 کرتے تھے۔ پھر اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دو باتوں کا ذکر کیا ہے کہ سود لیتے تھے، اور حالانکہ انہیں سود کی جو ہے ممانعت ہو چکی تھی، اور دوسرا کیا، یعنی ایک چیز جب حکم کے درجے میں آ جائے، یہ اس کا حکم ہو چکا کہ اب یہ منع ہے، پھر اس کو لیا جائے تو مبہم چیز تو نہیں تھی نا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، منع فرمانے کے باوجود سود لیا کرتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے، لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ ایک تو بات سود میں ہی لوگوں کا مال ناحق کھانا ہے کہ کسی کو ضرورت پڑی کسی قرضے کی تو اس قرضے پہ پھر وہ سود در سود در سود در سود اتنا ہوتا چلا گیا کہ پتہ چلا کہ اگر کسی نے 100 روپیہ قرض لیا تھا تو اس کے اوپر 1000 سود کا ہی بن گیا۔ یہ بھی ناحق مال کھانا ہے۔ دوسرا لوگوں کا مال ناحق غصب کرنا بہانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری شرارتوں کی وجہ سے کیا تیار کر رکھا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے دردناک عذاب۔ لیکن الراسخون فی العلم لیکن جو پختہ علم والے ہیں،
منہم ان میں سے والمؤمنین یؤمنین اور ایمان والے سو مانتے ہیں اس کو بما انزل الیک جو اترا تجھ پر وما انزل من قبلک اور جو نازل ہوا تجھ سے پہلے والمقیمین الصلاۃ اور نماز پر قائم رہنے والوں کو والمؤتون الزکاۃ اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ کے والمؤمنون باللہ الیوم الآخر اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما سو ہم ایسوں کو دیں گے بڑا ثواب. یعنی بنی اسرائیل میں سے جن کا علم مضبوط ہے نا جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ ان کی جگہ جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے. یا ان کے ساتھی جو تھے جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ مانتے ہیں کہ قرآن توریت انجیل سب کو اللہ تعالیٰ کی کتابیں مانتے ہیں. پھر نماز کو قائم رکھنے والوں کا تو کیا کہنا ہے, دینے والے زکوٰۃ کے, ایمان رکھنے والے اللہ پر قیامت کے دن پر, تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کریں گے یوم الآخری اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما قیامت کے دن ہم ایسوں کو دیں گے بڑا ثواب. یعنی ثواب ان کی ان نیکیوں کا ہم بڑھا چڑھا کر دیں گے قیامت کے دن. تو دنیا دارالعمل ہے نا, یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی عمل کرنے کے لیے ہے. جو بات جتنی پتہ چل جائے اس کو اسی وقت سے عمل شروع کر دیا کیجئے, اور جو باتوں کا پتہ نہیں ہے ان کو جاننے کی کوشش کیا کیجئے. میری آپ کو قرآن پاک پڑھانے کی یہی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اسے پڑھ کے جو ہے قرآن پاک کو مکمل ترجمہ تفسیر پڑھ کے بھی کوئی مولانا, کوئی ملا, کوئی قاری, کوئی مفتی, کوئی ایسا ہم کچھ نہیں بننے والے, بلکہ ہماری جو ذاتی زندگی کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں درست ہونے والی تھی اللہ کرے کہ وہ اس قرآن پاک کے صدقے درست ہو جائیں. میرا آپ کو پڑھانا ہے اور آپ سب کا میرے پاس جمع ہونے کا یہی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے, آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.